دیکھیے چونکہ یہ برے پھنس چکے ہیں نا، اجازت دے کے واپس لے کے اب یہ نکلنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں شرجیل بھائی مجھے آپ یہ گتھی میری آپ سلجھا دیں، مجھ سے گتھی سمجھ نہیں پا رہی. بات ہے کہ جب 9 جنوری کو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہزاروں لوگ نکلے، 10 جنوری کو کچھ نہیں ہوا تو 11 جنوری کو کیا ہو جاتا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جلسہ اگر ہوتا اجازت دیتے تو بڑا سکون ہو جاتا نا. اس کے باوجود کہ لوگ پھیلے ہوئے تھے پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو خبر دی گئی تھی ٹھیک نہیں تھی، اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. شرجیل صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، میں کوئی بیڈ ٹیسٹ نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا، چونکہ 2 دن اور اجرک بھی دی ہے، ٹوپی بھی دی ہے، اچھی بات بھی کی ہے، تو میں فوری طور پہ ان 2 دنوں کے میں احسان کو بھی نہیں بھولنا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک حیران ہیں، اجازت دی تھی تب بھی حیران تھے، دوبارہ واپس لے لی تب بھی حیران ہے. یہ حیرانی سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں. باقی یہ بیچارے اپنے نیریٹو بلڈ کرنا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں لگ رہی ہے یہ سمجھ رہے، یہ بھی ایک ہماری ایک وہ ہے، ایک میں نہیں سمجھتا ایسا ہو بھی سکتا ہے. ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی ہے، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے، پی ٹی آئی ہے نہیں، آئیں گے کی کرن گے، آنے دو. جب دیکھا ٹریلر ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے کہا بھیا اگر اجازت دے دی تو کچھ اور ہی ہوگا. تو پھر ان کے سارے ادارے مطلب یہ بوکھلا گئے. جب انہوں نے دیکھا کراچی عدالت میں ریسیپشن تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو کہانی کوئی اور ہونے جا رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جو ہوا ایک تلخ یادیں ہم لے کر گئے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں تکلیف اس چیز کی ہے یہ شیلنگ ویلنگ مار کٹائی یہ سب ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، تو ہم انجوائے کرتے ہیں آج کل. لیکن سی ایم کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی. ایک وہ شخص جس کو آپ نے اجرک اور ٹوپی دی، ایک وہ شخص جس کو آپ نے اپنا مہمان قرار دیا، اس لطیف کی دھرتی پہ آپ نے اس کو 7 گھنٹے روڈوں پہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کا مجھے دل میں تکلیف ہے، اس کا مجھے سکتا ہے پورے سندھ کو تکلیف ہے. شرجیل انعام احمد صاحب کی پریس کانفرنس پہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو ذرا دے دیتے ہیں کہ چلو یار کوئی نہیں، کوئی گل نہیں. دوسری بات مس مینجمنٹ کی میں تھوڑا سا اور جواب دوں. ہمارے فاروق بھائی جی میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. فاروق بھائی نے کہا کہ دیکھیے جب آدھے گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے میں طے ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ روڈوں کے اوپر ہو، تو پھر یہ ایسا طرح ڈیلے ہو ہی جاتا ہے. تو الحمدللہ لوگ نکلے اس کی وجہ سے ہوا. وہ ریپیٹ کر دوں ٹوپی والی بات. آپ نے کہا کہ جی ہمارے ایک صاحب نے سندھ گورنمنٹ کو ٹوپی واپس کی، ایسا نہیں ہے. یہ اجرک، یہ سندھی ٹوپی، یہ ہماری شان ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے. اور جو بھی ہم سندھ میں سب لوگ رہتے ہیں وہ سب اس کو مان دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو اجرک اور ٹوپی انہوں نے زیب تن کی رہی، مستقل کیے رکھی. ہم نے کوئی اجرک اور ٹوپی عزت واپس نہیں دی جاتی ہے. ہم نے نہ سندھ گورنمنٹ کو اجرک و ٹوپی واپس کی، نہ ہم وہ واپس کر رہے ہیں. آج بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آج بھی میں نے شکریہ ادا کیا سعید غنی صاحب نے جو اجرک دی، ٹوپی دی، جو عزت دی، ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. خان زمان صاحب ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں ہیں، عہدیدار ہیں. اس میں مطلب میں نہیں کہوں گا کہ بالکل ان نون ہے. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میرا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس اجرک ٹوپی کی لاج نہیں رکھی، کیونکہ انہوں نے ہمارے مہمان کے ساتھ یہ کیا، اس لیے ہم ان کو واپس دے رہے ہیں. لیکن ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا جی بالکل میں جذباتی تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور آج پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی دے دی ہے. تو بات یہ ہے کہ اجرک ٹوپی ہم ایک دوسرے کی تمام، اگر وہ تو ہیں یہاں کے جو بھی، ہم ایک دوسرے ثقافتوں کی عزت کرتے ہیں. اور جو بھی ہمارے دوست تھے انہوں نے وہ غلط فہمی میں یا کوئی سمجھنے میں غلطی ہوئی، انہوں نے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے، اس پہ انہوں نے واپس کر لی ہے. اور نہ سی ایم کے پی نے اجرک ٹوپی واپس کی ہے، نہ ہم نے واپس کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بار بار وہ آئیں، اجرک دیں، ٹوپی دیں، یہ ماحول آگے بڑھائیں تاکہ یہ ماحول چلے. باقی سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن اس قسم کا ماحول، یہ جیسچرز ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ ان میں سے لیڈرشپ نے جب کے پی جانا ہے آج تک، یہ دیکھیں میں حیران تھوں یہ انہونی کیوں ہوئی. بھائی جو جاتا ہے وہاں اس کو پروٹوکول ملتا ہے، جو جاتا ہے. کے پی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ڈنڈے پڑے ہوں، گاڑیاں روک دی ہوں. یہ تو حق تھا، ہوتا ہے نا سب کا. لیکن یہاں عزت دی وہ بھی انہونی سی ہو گئی. جو وہاں کے پی جائیں گے انشاءاللہ، اور جہاں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس کو ویلکم کریں گے، انشاءاللہ وہ ہوگا. اور ایک اور اہم بات رہے گی آپ سے، یا میں سوال کر دوں کہ شرجیل میمن سے جس میں سوال ہوا کر، بیسیکلی اس پوری موومنٹ کا محور جو ہے وہ 8 فروری کی ہڑتال ہے. 8 فروری کو ملکی ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، جس میں شرجیل میمن نے کہا کہ صوبہ سندھ میں ہڑتال کرنے نہیں دیں گے، کاروبار بند کرنا نہیں دیں گے. تو آپ کے 8 فروری کی ہڑتال کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے جی، ہم عوام کے پاس پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے،
ملک کی عدالتیں ٹوٹ چکی ہیں, ملک میں رول آف لا نہیں ہے, مہنگائی ہے, 2 وقت کی روٹی سے لوگ مجبور ہو چکے ہیں, نہ بل دے پا رہے ہیں, ٹینکروں سے پانی آتا ہے. کراچی شہر کو اگر دیکھیں تو امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ کچے میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے, ہاریوں کو اس کے ریٹ نہیں ملتے ہیں, آبادگار ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, نہ روڈ ہے نہ رستہ ہے. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ 8 فروری کو اگر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالا جاتا, اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو عمران خان وزیر اعظم ہوتا. 180 سیٹیں عمران خان کے پاس تھیں. عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو نہ عدلیہ برباد ہوتی, نہ آئین ٹوٹتا, نہ قانون کی حکمرانی میں تباہی ہوتی, ملک میں خوشحالی ہوتی, جیسے کرونا جیسے وقت کے اندر بھی خوشحالی آئی تھی. اور اس شہر کراچی کو اگر بتا دوں, لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے 3.5 سال کے ٹائم میں 1100 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے پورے سندھ کے لیے. 626 ارب. کراچی کے نالے جس میں ہمیشہ تیر رہے ہوتے تھے ہم گٹر لائنوں کے ساتھ ساتھ, کراچی کے 5 نالے بنوا کے دیے. گرین لائن عمران خان نے چلوا کے دی. K4 پانی کا مسئلہ جو آج بھی آپ لوگ سب جہاں سے بھی ہیں, ہم جہاں سے بھی ہیں, لیکن اس شہر میں پانی ہمیں نہیں ملتا ہے. K4 کا پروجیکٹ چلا کے دیا, سرکولر ریلوے, فریٹ ٹرمینل, اور اس کے علاوہ MNAs کے فنڈز, فائر ٹینڈر. آج جہاں آگ لگتی ہے, آگ جو دل کی لگتی ہے وہ تو ہم نہیں بجھا سکتے, لیکن ویسے جو آگ لگتی ہے وہ عمران خان کے فائر ٹینڈرز بجھاتے ہیں. یہ سب کچھ عمران خان نے دیا 626 ارب. اور باقی ریسٹ آف دا سندھ کے لیے تقریباً 312 ارب کا موٹر وے دیا تھا, جو کہ وہ صحیح موٹر وے کا پیسہ آیا تو وہ ڈی سیز کھا گئے. اس کے علاوہ 2 سال کرونا بھی تھا, صحت کارڈ سر کے اندر دیا, 2 سال کرونا کو نمٹا. عمران خان نے تو وہ کچھ دیا جو دینا چاہیے. ہم یہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں مہنگائی ہے, تاجر تنگ ہے, ٹیکس کے بھرمار ہے, تاجر دشمن میں پالیسیز ہیں, مزدور دشمن پالیسیز ہیں, کسان دشمن پالیسیز ہیں. ہم عوام کے پاس جائیں گے, پیغام پہنچائیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو باہر نکلیں. اگر سب ٹھیک نہیں ہے, آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں, امن و امان چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, بزنس فرینڈلی اپنے ماحول چاہتے ہیں, اور ملک میں عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, ساتھیوں لیڈرز کی رہائی چاہتے ہیں, PTI کے مینڈیٹ کی بحالی چاہتے ہیں, تو ایک روز کے لیے ہڑتال میں پرامن طریقے سے اپنے کاروبار بند رکھیں. ہم وہ نہیں ہیں جو جلاؤ گھراؤ کریں. ہم اپنی اپیل پرامن طریقے سے انہیں دے رہے ہیں, اور امید ہے کہ اگر عوام سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بند کر دے گی, اور عوام سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کھولے رکھے گی. اور پرامن طریقے سے ہڑتال کی کال دینا پرامن اپنے گھر پر بیٹھ کے ہمارا جائز حق ہے. باقی نہ 9 مئی ایک فسانہ تھا, 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان صاحب کو پھنسانا تھا اور PTI کو پھنسانا تھا. یہ اتنی بات ہے. کوئی 9 مئی نہیں ہونے جا رہا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. یہ اٹھوا لیں بھائی سب, اس کی بک کرواتے ہیں, کچھ چیزیں اور ایڈ کرا کے.